الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں جو شہداء کرام کی حیات کا ذکر کیا گیا، اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جب اس کی محبت دل میں واسط ہو جاتی ہے، دل میں آباد ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا بندہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میں اس محبت میں کمال حاصل کروں، محبت میں اضافہ ہو، ترقی ہو. جیسے دنیا کے چاہنے والے یا دنیا کی چیزوں کے چاہنے والے مختلف چیزیں، مختلف کام انجام دیتے ہیں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے تحفے، تحائف، گفٹ دیتے رہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں مجھ سے خوش ہو جائے. یہ تو دنیا کی محبتوں کی بات ہوئی، لیکن یہ ساری محبتیں مجازی ہے. حقیقی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. حقیقی محبت کو پانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کا عظیم زینہ ہے سرکار کی محبت، عظیم ذریعہ ہے حضور پاک کی محبت اللہ کی محبت پانے کے لیے. تو اب جو لوگ اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں
تو ان کی تمنا، ان کی آرزو یہی رہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے محبت میں جو کچھ ہے وہ سب قربان کر دوں، ان کی محبت میں قربان کر دوں۔ اب کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ تو سب سے پہلے یہ جان ہے، یہ جان ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ، چاہنے والا بندہ، رسول پاک کا چاہنے والا امتی اس بات میں کوشاں رہتا ہے کہ میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ جب یہ منزل کو پا لیتا ہے بندہ اور اپنی قیمتی جان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا وارفتہ ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کیا۔ کئی صحابہ، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، جنگیں لڑیں، جہاد کیا، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، کیونکہ وہ جان بچانا نہیں چاہتے تھے، اپنی جان کو خدا کی راہ میں لگا دینا چاہتے تھے۔ جان بچانے والا وہ منزل کو نہیں پا سکتا، ہاں خرچ کرنے والا منزل پا لیتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا امیر حمزہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا جان ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے وارفتہ ہو گئے کہ کبھی اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی انہوں نے۔ ایسے ایسے معرکے انجام دیے، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسے سرشار کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو ایمان لانے سے پہلے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے جان کے دشمن تھے۔ اس فکر میں رہتے تھے کہ محمد عربی کا خاتمہ کیسے کروں تاکہ دین پھیلنا بند ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے دنیا سے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں تلوار لے کر ارادہ کر لیا کہ آج میں محمد عربی کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس وقت تک 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 39، ایک کم 40۔ اور انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 40واں مسلمان کسی کو بننے نہیں دوں گا میں، اس سے پہلے پہلے ہی حضور کا خاتمہ کر دوں گا، معاذ اللہ۔ اب وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہن بھائی نے جب اسلام قبول کر لیا، آپ کو جب بعد میں معلوم ہوا تو اپنی بہن اور بہن بھائی کو آپ نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، مارا، انہیں پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی آپ کی بہن اسلام کا دامن چھوڑنے تیار نہیں ہوئی، تو ایک دل میں انقلاب پیدا ہوا آپ کے، آخر وہ کون سی طاقت ہے اسلام میں، کون سی خوبی ہے اللہ رسول کی محبت میں کہ جو آدمی اتنی مار کھانے کے بعد بھی دامن مصطفیٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوئی آپ کو۔ تو یہی سوچ
آپ کی سبب بنی اسلام لانے کا. ایک تو حضور کی دعا ہو چکی تھی، اب حضور کی دعا ہونے کے بعد اسباب بن رہے ہیں. تو سبب بنا یہ کہ آپ کی بہن نے مار کھانے کے بعد بھی کان سے خون بہ رہا ہے، ناک سے خون بہ رہا، منہ سے خون بہ رہا ہے. ایک عورت کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا مار مار، اور خود کی سگی بہن کو اور بہن بھائی کو، دونوں کو مارا. جواب سن لیا کہ اے عمر، ہمارے جسم کی تم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالو تو ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جذبہ محبت حضرت عمر کے سینے میں اسلام کی محبت کو جگا دیا. کہنے لگے اے میری بہن، اتنی مار کھانے کے بعد بھی تو دامن رسول چھوڑنے تیار نہیں ہے، اسلام کا کلمہ چھوڑنے تیار نہیں ہے، تو لا جو تو پڑھ رہی تھی قرآن کی آیتیں مجھے دے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو بہن نے کہا خبردار، اے عمر ابھی تم حالت کفر میں ہو، اور ہر کافر جو ہے ناپاک ہوتا ہے، حقیقی طور پر وہ ناپاک ہوتا ہے. پاک کب ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ کر. اس لیے اس کا نام ہے کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا. کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک ہو گئے، جسم بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہو گئی. کہا کہ اے عمر ابھی تم ناپاک حالت میں ہو، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، میں تمہارے ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتی. دیکھیے قانون اسلام کا کتنا پاس و لحاظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا اس وقت جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ. تو قرآن پاک کو پاک ہاتھ لگانا چاہیے، ناپاک ہاتھ سے قرآن چھونا منع ہے، گناہ ہو جائے گا. اب دنیا میں ایسے بے ادب لوگ ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں. اب عام طور سے جو دکاندار لوگ ہیں، جہاں قرآن شریف کو ہدیہ کیا جاتا ہے، اس کی دام لگا کر فروخت کیا جاتا ہے، تو کیا وہ دکاندار اور دکان میں کام کرنے والے نوکر ہمیشہ باوضو رہتے ہیں؟ اچھا جب قرآن چھپتا ہے پرنٹنگ پریس میں، اس وقت وہ پرنٹنگ کرنے والا بھی باوضو ہو، مسلمان ہو. جب اس کی بائنڈنگ کی جاتی ہے، اوراق کو جمع کر کے اس کو کتابی شکل دی جاتی ہے، اس وقت بھی مسلمان باطہارت باوضو رہ کر ہاتھ لگائیں گے. لیکن اتنا اہتمام تو غالباً کوئی نہ کرتا ہوگا، کیونکہ کوئی ایک قرآن کی جلد نہیں ہے جو مکمل کرنا ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں چھپتے ہیں قرآن پاک. تو اتنا بڑا کام باوضو رہ کر یہ لوگ شاید انجام نہ دے پاتے ہوں، تو ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کس کا کلام ہے یہ عام کتاب ہے دنیا کی کوئی، جیسے چاہے پکڑ لیں جیسے چاہے رکھ لیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے. اس کو پاک حالت میں ہی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں. محترم دوستو، اس میں کوئی عذر قابل مسموع نہیں ہے. بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں صاحب یہ ہزاروں کی تعداد میں بینڈنگ کرنا ہے، کب تک وضو کریں گے، کب تک باوضو رہیں گے. یہ کوئی عذر نہیں ہو آپ کا معقول عذر. یہ آپ کی اپنی سہولت کے لیے آپ نے بے وضو رہ کر آپ نے قرآن کو ہاتھ لگا دیا، سہولت کے لیے اپنی، کہ کہاں بار بار وضو کریں. تو ایسا نہیں ہے، اس کو پاک ہونا ہی ہے، پاک ہو کر ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے. تو سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو جب مانگا اوراق، قرآن کے اوراق مانگے، لاؤ پڑھ، جو میں تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی پڑھنے دو. تو فرمایا تم ناپاک حالت میں ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی میں. تو کہا ٹھیک ہے تم ہی پڑھ کے سنا دو. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے قرآن پاک کی تلاوت کی. وہ قرآن پڑھتی جا رہی تھیں. محبت کی زبان ہے، محبت والا حلق ہے،
محبت والی آواز ہے. کس کی محبت؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. جب اس آواز میں، محبت والی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہی تھیں حضرت عمر کی بہن، تو وہ نقش ہو رہا تھا دل پر. حضرت عمر کے دل پر اثر کر رہا تھا قرآن. ایسے اثر کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام میں کیا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. وہ قرآن سنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. دل کی دنیا بدل گئی، ہدایت کے دروازے کھل گئے. اسی حالت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے. آپ میں تلوار تھی، ننگی تلوار. تو اس وقت دار ارقم میں حضور پاک علیہ السلام جلوہ فرما تھے. ایک صحابی ہیں، ان کے مکان میں حضور پاک علیہ السلام بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کو عام فرماتے تھے. لیکن بند کمرے میں ہوتا تھا سب کام، کھلے عام نہیں ہوتا تھا. اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے. حضور کے چچا پہرا دے رہے تھے. تو معلوم ہوا حفاظتی انتظامات جہاں تک اپنے بس کی بات ہے اس کو انجام دینا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہماری جہاں تک ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. جیسے حضور کا فرمان ہے کہ اونٹ کو جنگل میں چرنے کے لیے اکیلا مت چھوڑ دو، بلکہ اس کی رسی کو کھونٹی سے باندھو. کس کی رسی کو؟ اونٹ کی رسی کو کھونٹی سے باندھو، پھر اللہ میں بھروسہ کرو. اگر تم نے بغیر کھونٹی کو باندھے ہوئے رسی چھوڑ دیا تو کدھر بھی نکل سکتا ہے. تو معلوم ہوا جہاں تک ہمارا انتظام ہم کریں، اب اس کا انتظام جو ہے وہ کرے گا. یہ تعلیمات میں بہت سارے حکمتیں پوشیدہ ہیں، غور کریں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً محافظ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے. اس سے بڑی حفاظت کرنے والا اور کون ہے؟ لیکن جہاں انسان ہونے کے ناطے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں. اسی لیے تو مکان بناتے ہیں ہم لوگ. مکان کے دروازے ہوتے ہیں، دروازے رات میں بند کر دیتے ہیں، لاک ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ حفاظتی انتظام. یہ آپ کا انتظام ہو گیا. اب اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ نے بھروسہ کیا. توکلت علی اللہ، اللہ پہ میں بھروسہ کیا. آپ سو جاتے ہیں بے خبر. جب تک آپ جاگ رہے تھے تو ہوش تھا، حواس باقی تھے. ذرا سی ہلچل ہوئی، آواز ہوئی تو فوراً کہا کون ہے، کیا ہو رہا ہے، اٹھ کے دیکھنے لگے. لیکن جب آپ سو گئے تو بے خبر ہو گئے. بولیے، سو گئے تو بے خبر ہو گئے. یعنی گویا آپ موت کی آغوش میں چلے گئے. روح بدن سے نکل گئی آپ کے. جسم تو آپ کا گھر میں پڑا ہے لیکن روح نکل چکی ہے. اور جو خواب نظر آتے نا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں سے ملا، فلاں کام دیکھا، فلاں کام کیا، وہ آپ نہیں کرتے ہیں سوتے میں، بلکہ آپ کی روح کرتی ہے. تو روح نکل گئی. اب آپ خود بے روح کے ہیں، مردہ کی طرح پڑے ہیں بستر پہ اپنے، تو آپ کیا حفاظت کریں گے؟ اب جب آپ سو چکے توکلت علی اللہ کہہ کر، اب اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتا ہے. فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں حفاظت کے لیے. چنانچہ ایک بزرگ اللہ کے ولی دریا کے کنارے سے جا رہے تھے تو ایک بچھو، بڑے سائز کا بچھو بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا. کہاں آیا؟ دریا کے کنارے. ایک تانبیل کچوا وہ پانی کے اندر سے اوپر آیا سطح پر. یہ بچھو جا کر کے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. کس کی پیٹھ پر؟ وہ کچھوے کی پیٹھ پر. یہ اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں. پیٹھ پر بیٹھا وہ کچھوا تیرتے ہوئے دریا کے اس کنارے گیا. اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہا ہے. اللہ کے ولی کو تجسس ہوا
آخر یہ انتظام کیسے ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ سمجھو کہ کوئی مسافر ہے، جانا تھا اس کو کسی کام سے، وہاں پر کشتی آئی، کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی لے کے چلی۔ یہ بچھو کو جانا تھا وہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، کچھوا نکلا کشتی کے طور پر، وہ بیٹھ گیا اس کے پیٹھ پر، وہ لے کے چلنے لگا اس کو۔ تو اللہ کے ولی بھی پیچھے پیچھے چلے، پانی میں وہ بھی چلے۔ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے، سو رہا ہے، مست ہو رہا ہے۔ ایک سانپ، زہریلا سانپ اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بچھو کچھوے کی پیٹھ سے اترا کنارے پر خشکی میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھی دوڑا اس سانپ کی طرف جو اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ بچھو نے جا کر سانپ کو کاٹا۔ وہ بچھو بھی اتنا خطرناک بچھو تھا کہ اس بچھو کے زہر سے سانپ مر گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ انسان ہے کہ سو رہا۔ تو حضرت نے اس کو جگایا، فرمایا دیکھ اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتا ہے، تو سو رہا تھا بے خبر، سانپ کاٹنے والا تھا، لیکن اللہ پاک نے تیرے بچانے کا انتظام فرما دیا۔ میرے سرکار جب غار ثور پہنچے، غار ثور کب پہنچے؟ ہجرت کی رات میں۔ دشمن لگے ہیں پیچھے، ننگی تلواریں لے کے دوڑ رہے ہیں حضور کو تلاش کرتے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اس غار میں ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ غار میں گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کو صاف کیا، پھر جب صاف ہو چکا تو پھر سرکار کو اندر آنے کے لیے معروضہ کیا۔ جب اندر تشریف لے گئے سرکار، واقعہ سن چکے ہیں، دہرانا مقصد نہیں ہے، بتانا چاہتا ہوں۔ جب دشمن پیچھا کرتے 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 اس پہاڑوں کی طرف نکل گئے جہاں سرکار تشریف فرما ہے، تو اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی اس غار کے منہ پر جالا تان دے، جلدی فوراً تان دے۔ تو مکڑی نے جالا بن دیا، بڑا جالا۔ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا ہے کبوتری تو وہاں انڈے رکھ دے، وہ جالے کے قریب میں انڈے رکھ دے۔ کبوتری نے انڈے چھوڑ دیے، کبوتری چلے گئی، وہ مکڑی بھی چلے گئی۔ اب دشمن آئے تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے، کیونکہ اتنے بڑے جاسوس تھے وہ لوگ کہ وہ پتھروں پر بھی نشان تلاش کر رہے تھے، قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔ اب آپس میں بات کر رہے ہیں، چلو یہ غار میں دیکھتے ہیں اندر۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سر یوں کیا تھوڑا سا آگے، تو دشمنوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اوپر کھڑے ہیں وہ لوگ پہاڑ کے پاس، اور اندر سرکار ہے، صدیق اکبر ہے۔ تو جب اندر سے دیکھا صدیق اکبر نے تو پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ متفکر ہوئے، اپنی جان کے لیے نہیں متفکر ہوئے، حضور کے لیے، حضور کی محبت میں متفکر ہوئے۔ میری جان چلی جائے پرواہ، لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، کیسی محبت ہے یہ۔ تو جب اپنا دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیا صدیق اکبر نے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن آئے ہیں، راستے پر کھڑے ہیں، ذرا اندر جھانک کے دیکھ لیں تو نظر آ جائیں دونوں کے دونوں۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ چلو اس غار میں تلاش کریں گے۔ تو ایک نے کہا ارے غار میں کیسے جا سکتے ہیں، دیکھ تو صحیح، مکڑی کا پورا جالا سلامت ہے، کبوتری کے انڈے یہاں رکھے راستے پر، اگر کوئی انسان اس کے اندر گیا ہوتا تو انڈے پھوٹ جاتے، پاؤں پڑ جاتا اس پر، جالا ٹوٹ جاتا مکڑی کا، لیکن جالا بھی سلامت ہے، انڈے بھی سلامت ہیں، تو معلوم ہوا اس غار میں کوئی بھی نہیں ہے، چلو۔ اللہ پاک نے اس مکڑی کے ذریعے، اس کبوتری کے انڈوں کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں تک ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انتظامات فرمانے والا ہے۔
تو محترم دوستو، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، کہاں پر؟ دروازے کے چوکھٹ پر۔ حضرت عمر کو دیکھا آ رہے ہیں تلوار پکڑ کے، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت میں وارفنا ہے، وہی سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ کہنے لگے آنے دو، عمر آ رہے ہیں، آنے دو، کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ کہا نہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ نیک نیتی سے آ رہے ہیں، اچھا ارادہ لے کے آ رہے ہیں تو خیر ہے، اگر یہ بری نیت سے آ رہے ہیں تو قسم اللہ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں حمزہ کی جان ہے، میں عمر کی تلوار چھین کر عمر کو ختم کر ڈالوں گا۔ یہ جذبہ محبت تھا، جان کی پرواہ نہیں ہے اپنی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے دلیر تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ایسے بہادر تھے۔ اے نوجوانوں، تم بھی ایسے بہادر بنو، اللہ اس کے رسول کی راہ میں بنو، دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، دین کے لیے بنو، دین کی خدمت کے لیے وہ محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے محافظت کرو، اللہ پاک کی مدد ہوگی، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی دے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، 24 گھنٹہ ہر لمحہ ہر پل حضور اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچا کر رکھے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ محبت، حضور کے آگے پیچھے رہتے تھے صحابہ، حفاظت کا کام کرتے تھے، کوئی گزند نہ پہنچے حضور کو، تکلیف نہ پہنچے۔ ہجرت کی راتی کا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے آگے چل رہے ہیں سرکار کے، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، یوں سمجھو کہ شمع رسالت ہے اور یہ پروانہ چو طرف گھوم رہا ہے۔ کیوں گھوم رہے تھے چو طرف؟ حالانکہ نارمل حالت میں میرے آقا کے کبھی آگے نہیں بڑھے سیدنا ابو بکر صدیق، وہ ہمیشہ پیچھے پیچھے رہے، حضور کے آگے نہیں بڑھے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پابندی ہے، برابر بھی نہیں چلنا، آگے بھی نہیں بڑھنا، غلام بن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ لیکن ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور پاک علیہ السلام کے آگے اس نیت سے بڑھے تھے صدیق اکبر کہ کوئی دشمن کا تیر سامنے سے آئے اور میرے آقا کا سینہ سامنے ہو اور تیر میرے آقا کے سینے پہ لگ جائے، یہ مجھے گوارا نہ ہوگا۔ ابو بکر کے سینے پہ لگے تیر، میرے آقا محفوظ رہے، اس نیت سے آگے بڑھے تھے، حضور کے بالکل ساتھ رہتے تھے، محافظت کا کام کرتے تھے۔ آپ ہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے صحابہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی سرکار کی حفاظت کا کام انجام، خود پٹ گئے لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دی۔ اے ایمان والو، یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنے رہبر و رہنما جو آج ہمارے ہیں موجود دنیا میں، جیسے کہ حضور سیدی تاج الشریعہ ہیں، دنیا سنیت کے پیشوا ہیں، دنیا سنیت کے رہبر و رہنما ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور ایسے پیر ہیں کہ ان کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ تو اب چاہنے والوں کا کام کیا ہے؟ اپنے پیر کے ہمراہ رہیں، پیر کے آگے پیچھے رہیں کہ کوئی دشمن کا وار نہ ہو، وار ہو بھی تو مجھ پر آ جائے وار لیکن میرے پیر محفوظ رہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے چاہنے والوں کی، مریدوں کی، خدمتگاروں کی، تو اللہ پاک یقیناً اس کی اس خدمات کو قبول فرما کر یقیناً اپنا قرب اپنی رضا سے نواز سکتا ہے۔